گویا سید الشہداء کو اس لیے رکھا ہے کہ جو ان کے مقام کے ذریعے آگے بڑھنا چاہے وہ تو بڑھ ہی جائے گا اہل بیت کی مدد سے. بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اوصیاء، یہ لوگ پتہ نہیں کس کس مقام پہ پہنچ جائیں گے. وہ سید الشہداء کو اس لیے رکھا ہے کہ اگر کسی کے سینے میں دل ہے کہ وہ مصیبتوں کو بھی سمجھ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑھنے کا ایک راستہ کھل جائے. اب بڑے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے حضرت علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا دل بھی پسیج جاتا ہے. خدا نے یوں رکھا سید الشہداء کو. لہٰذا مثال کے طور پر ایسی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم کسی جگہ پہ راستے میں جا رہے تھے تو کچھ ہندوؤں نے ان کو دیکھا، عالم کو دیکھا، ان کے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ شیعہ ہیں؟ کہا ہاں ہم شیعہ ہیں. کہا آپ لوگوں کا کربلا کی واقعہ بہت مشہور ہے، ہمیں سنائیں گے؟ کہنے لگے ہاں سنائیں گے. انہوں نے شروع سے سنانا شروع کیا کہ سید الشہداء مدینے سے نکلے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. عاشور کے دن پہ پہنچ گئے. عاشور کے دن جو مصائب بیان کرنا شروع کیے تو وہ عالم کہنے لگے کہ وہ ہندو رونے لگے. کہنے لگے جیسی مثلا بتایا حضرت علی اکبر گئے ہندو رونے لگے، بتایا ایک ایک گیا اس طرح روئے اس طرح. کہیں گے وہ روتے رہے. پھر آخر میں جب انہوں نے کہا کہ آخر میں سید الشہداء اپنے 6 ماہ کے بچے کو لائے تو وہ ہندو بھی کہنے لگے بس آپ یہاں پہ ختم کر دو، اس سے زیادہ مت سناؤ کہ سب کو قربان کر دیا تھا. کیا یہ بتانے والے ہو کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کر دیا تھا؟ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں پر؟ تو آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ حسین کی بارگاہ ہے؟ حسین کی بارگاہ میں تو سبھی کچھ قربان ہو رہا ہے. تو سید الشہداء اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی لے آئے. ابھی 6 ماہ کے بچے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی اصغر کا وجود مقدس جب محشر کے دن آئے گا اپنے اس کٹے ہوئے گلے کے ساتھ اور خدا سے چیخ کر کہے گا کہ خدایا ان ظالموں نے میرا گلا کاٹا. خدا حضرت علی اصغر کو کیا مقام دے گا کہ خدا معصوم بچوں کو کہتا ہے تمہیں دعا مانگی ہو، معصوم بچوں سے کہو الہی آمین کہہ دے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. میں کہوں گا خدا یہ 6 ماہ کا بچہ تو زبان لانے کے قابل بھی نہیں تھا، اس نے اتنی بڑی قربانی دے دی. قربانیاں کم نہیں تھی حضرت علی اصغر کی. 2 قربانیاں تو یوں سمجھ میں آتی ہیں. ایک وہ وقت جب وہ تیر چلا کہ وہ گردن چھتی چلی گئی. پھر دوسری قربانی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سید الشہداء اس خشک لاشے کو کربلا کی گرم مٹی کے اندر دفنائے کیسے. آخر کربلا کی زمین گرم تھی، سید الشہداء کے ہاتھوں میں وہ لاشا تھا. اب نہیں معلوم اس لاشے میں بچے کی وجود مقدس نے پانی آخری دفعہ کب پیا تھا. اس لاشے کو لے کر زمین پر آئے اور دفنا دیا. لہذا سید الشہداء کو وہ جملہ مشہور ہے. 2 جملے یہاں پر بہت مشہور. ایک سید الشہداء کا جملہ کہ دامن جھاڑ کر کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. اور گویا عباس قمی نے، شیخ عباس قمی نے حضرت علی اصغر کی ماں کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ جب مادر علی اصغر نے دیکھا کہ ان کا لخت جگر یوں کٹا گیا ہے تو ایک جملہ فرمایا امثلو کا تو نہر ہے، اے میرے 6 ماہ کے بچے کیا تیرے جیسے بچے کہیں سے ماں ہوتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار زیارت ناہیہ میں وقت کے امام نے علی اصغر پہ بہت کریا کیا ہے. پاک پروردگار ہماری اس پیغام تسلیت کو ہمارے امام کے حضور ان کی بارگاہ میں تو ارسال فرما. اے پاک پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے اعمال کو ان کی خوشی و مسرت کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے اپنے خاص بندوں کو اپنی محبت سے آشنا کر دیا ہے. پاک پروردگار اے خدایا ہمارے دل سیاہ ہیں، ہمارے دل تاریک گناہوں کی وجہ سے. پاک پروردگار محبت اہل بیت کے صدقے میں پاک پروردگار ان کی مصیبتوں پر گریے کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آشنا فرما. اے پاک پروردگار مرنے سے پہلے توبہ کی سعادت نصیب فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. نصراً بعد نصر ہماری تمام نصروں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ماتم حسین.
سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ 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 یا جناب سیدہ 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 یا جناب سیدہ 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 آپ کے در پہ ہے یہ میری دعا یا جناب سیدہ مجھ کو عشق مہدی دورہ ملے کر رہا ہوں نظر اپنے حوصلے آپ کی تائید مجھ کو چاہیے ہے زہرا جایا یہ تیری شان ہے زہرا جایا اون محمد عباس اکبر معصوم الناس اصغر اون محمد عباس اکبر معصوم الناس اصغر کس نے ہے یوں بھرا گھر لٹایا یہ تیری شان ہے زہرا جایا یہ تیری شان ہے زہرا جایا راہ خدا میں دشت بلا میں زہرا کی ساری کمائی راہ خدا میں دشت بلا میں زہرا کی ساری کمائی کس نے امت کو ہے بخشوایا یہ تیری شان ہے زہرا جایا یہ تیری شان ہے زہرا جایا تیغوں کے سائے میں کی ہے عبادت کس نے پڑھی ہے نمازیں تیغوں کے سائے میں کی ہے عبادت کس نے پڑھی ہے نمازیں کس نے سجدے میں سر ہے کٹایا یہ تیری شان ہے زہرا جایا یہ تیری شان ہے زہرا جایا کس نے نیزے پہ قرآن سنایا یہ تیری شان ہے زہرا جایا یہ تیری شان ہے زہرا جایا صلوات دیجیے صلی علی محمد و علی محمد برائے خوشنودی جب مجلس شبیر میں آنا بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھولنا
जाना, ये सोच के जी खोल के तुम अश्क बहाना, मजलिस जहाँ होगी वहाँ आती है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। अल्लाह करे आए कभी ऐसा ज़माना, हो शाम के ज़िंदा की तरफ आपका जाना, फट जाएगा दिल देख के वो गम का ठिकाना, बेहाल हुई कब्र में सोती है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। शाम आ गई जब छाने लगा बन में अंधेरा, ज़ैनब ने कहा भाई के लाशे पे ये नौहा, क्या तुमने सकीना को कहीं देखा है भैया, एक कूज़ा लिए दश्त में आती है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। जब 11 मुहर्रम को ज़ुए शाम सिदारी, दरिया की तरफ देख के ज़ैनब ये पुकारी, अब्बास न मर जाए भतीजी पे तुम्हारी, बेहाल मेरी गोद में सोती है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। सलमान आए सैयदा, ये है सदाए सैयदा, गरीब हुसैन हो गया, कोई न बाकी बचे सका, गरीब हुसैन हो गया, नन्हा गला सगीर का तेरे सितम से छिद गया, लाशें पे सर पे शाह ने
آنسو بہا کر یہ کہا پانی نہ تجھے کو دے سکا، غریب حسین ہو گیا۔ معبود تیری راہ میں اصغر کو بھی قربان کیا، 6 ماہ کے بے شیر کا چھیدا گیا سوکھا گلا، اصغر میرا مارا گیا، غریب حسین ہو گیا۔ قاسم جو لڑنے کو گئے فوجوں میں جا کر گھر گئے، لاشیں کے ٹکڑے دیکھ کر بولے یہ شاہ کربلا، شرمندہ تم سے ہے چچا، غریب حسین ہو گیا۔ یہ ہے صدا اے سیدہ، غریب حسین ہو گیا۔ نوکر فرشتے جس کے تھے، جس کے نبی ناکا بنے، پہنے لباس خلد جو، کھائے جو جنت کی غذا، ارض و سما کا شاہ تھا، غریب حسین ہو گیا۔ نانا کی طرح ہو بہو تھا خوب سیرت خوب رو، سینے پہ نئے جب لگا زینب نے رو رو کر کہا اکبر میرا مارا گیا، غریب حسین ہو گیا۔ رخصتی کو جاتا ہوں میں میری خواہر الوداع، بٹھلاؤ گھوڑے پر مجھے شبیر نے رو کر کہا، کوئی نہ اب زندہ بچا، غریب حسین ہو گیا۔ مہمان تھوڑی دیر کا ہورے جری جو ہو گیا، پیاسا شہید ہو گیا، دشتے دگا میں سو گیا، خدمت نہ اس کی کر سکا، غریب حسین ہو گیا۔ آئے سکینہ پاس آ سینے پہ سو نہ بھول جا، بابا کے لاڈ
دو پیار کے دن ختم ہیں حافظ خدا بابا تیرا مرنے چلا غریب حسین ہو گیا کیسر کہو حسین کی غربت کہا لیزار کیا لاشا پڑا تھا خاک پر پامال ہو کر جا بجا ہائے کفن نہ پا سکا غریب حسین ہو گیا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھرے گھر کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ بدوا کے رسل ہاتھوں پہ خطبہ سنا کر گھر بار لٹا کر دیوار بڑے کفر کی ڈھائی ہے زینب اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی ہو نازوں میں پلی ہو نازوں میں پلی ہو سر نانگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ
زینب اے شہر مدینہ آپ کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ والد برتر صلوات اللهم صل على محمد جب اربعین کو آئے حرم قتلگاہ میں تارے کے آسمان زمین تھی نگاہ میں نہاتا شکل کعبہ لباس سیاہ میں گیسو کھلے تے سو گے شہید الہ میں روئیں جو شہزادیاں ڈھاب ڈھاب کے لاش حسین رہ گئی بس کعب کعب کے لاش حسین رہ گئی بس کعب کعب کے یوں خاک پہ پڑا تھا بطول کا آزاد جدا تھے لاشوں کے اور درد و پا جدا بے گور و بے کفن تھے شہیدان کربلا کوئی کسی کی لاش پہ جز بے کسی نہ تھا افتادہ خاک پہ تھا سلیمان کربلا پر جبرائیل کا تھا نادامان کربلا یوں پہلوے حسین میں تھا بانچوں میں دودھ لپے انگوٹھا گلے میں دی وقت قضا ملا تھا جو اس کو نہ آبوشی کھولے ہوئے دہن تھا وہ رش کے ننگا سا کرتا تن میں لہو سے بھرا ہوا ایک ہاتھ تھا حسین کا اس پہ دھرا ہوا ایک ہاتھ تھا حسین کا اس پہ دھرا ہوا اکبر تھے یوں قریب شہنشاہ نیکزا ٹکڑے بدن کلیجے میں برچھی جگر پہ 18واں برس میں زمانے سے وفا نیزے کا پھل ملا ثمرے گلشن حیات فرزند پیاسے تھے پسرے بوتراب کے دو چاند پہلوؤں میں دے ایک آفتاب کے دو چاند پہلوؤں
میں دیکھ آفتاب کے دولہا کی لاش اکبر مظلوم کے قریب شادی ہے آزمان ٹورا تھا جو سرزمین کنگنا کہیں تھا سیرا کہیں جوڑا تھا کہیں ناشاد و پورا رمان دل حزین شہر کے پھول یوں تھے دمدار جس طرح کوئی پھول چڑھائے مزار پر عابد پدر کے لاش پہ ہونے لگے نثار پوچھا عباس سے باپ کے زخموں سے سغبار بولے کہ کیا ہو لاشائے اصغر سے ہم کہنا اصغر کو پیار کر چکے فرمایا مجھ کو پیار فرماؤ تو غلام تمہارا نہیں ہوں میں پیارے یہ دونوں بیٹے ہیں پیارا نہیں ہوں میں پیارے یہ دونوں بیٹے ہیں پیارا نہیں ہوں میں سجاد کا یہ نوحہ تھا زینب کی وہ ایک قبر کی جگہ دو بہن کو بھی بھائی جان پہلو تمہارا چھوڑ کے جائے بہن کہاں سب سے حجاب ہوگا مدینے کے درمیان سب سے حجاب ہوگا مدینے کے درمیان زینب عزیزہ مردہ کسے منہ دکھائے گی سوئے وطن نہ جائے گی زینب نہ جائے گی زینب عزیز مردہ کسے منہ دکھائے گی سوئے وطن نہ جائے گی زینب نہ جائے گی جب اربعین کو آئے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین
قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو بہت مختلف حالتوں میں خلق فرمایا ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، قوم قبیلے کے اعتبار سے، زبان و جغرافیہ اور مختلف پیشوں کے اعتبار سے. انسانوں کے اندر جتنا بھی فرق ہے اس میں سے کچھ تو ایسا فرق ہے کہ جو ظاہری اور صرف دنیاوی فرق ہے. مثال کے طور پر جیسے ابھی یہ تمام فرق جو ذکر ہوئے، رنگ کا فرق ہے، قوم کا فرق ہے، قبیلے کا فرق، اسی طریقے سے پیشوں کا فرق، یہ تمام ان میں سے کوئی ایک بھی فرق ایسا نہیں ہے جس کی کوئی بڑی بنیاد ہو، جس کی کوئی قیامت کے اندر کوئی اخروی بنیاد ہو. مثلا ایک آدمی قوم قبیلے کے اعتبار سے اس قبیلے کا یا اس قبیلے کا ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. زبان یہ بولتا ہے یا وہ بولتا ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. پیشہ اس کا یہ ہے یا وہ ہے، اس کا بھی آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حتیٰ وہ فرق جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک صاحب علم ہے، ایک کے پاس علم کم ہے، یا مثال کے طور پر ایک نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، دوسرے نے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کیا. یہ جو اخروی فرق ہیں، ظاہری فرق تو کسی طریقے سے قیامت کو متاثر نہیں کرتے، لیکن وہ فرق جو اخروی فرق ہیں وہ بھی انسان کے راستے کو تبدیل نہیں کر سکتے. راستہ ایک ہی راستہ ہے سب کے لیے، اور خدا نمتعالی لہٰذا قرآن کریم کے اندر صراط مستقیم ارشاد فرماتا ہے. صراط مستقیم راستہ ایک ہی راستہ ہے، سب نے اسی راستے کو طے کرنا ہے. اس ایک راستے کے اندر کامیابی ہے، اس راستے کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ناکامی ہے، پھر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ یوں سوچیں کہ اگر ہم یوں سوچیں کہ مثلا ایک وہ راستہ ہے جو اہل عرفان نے طے کیا ہے، وہ راستہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے راستہ کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے، راستہ سب کا ایک ہی ہے. کچھ نے یہاں طے کرنا ہے، کچھ نے وہاں طے کرنا ہے، کچھ نے وہاں بھی طے نہیں کرنا بلکہ اس کے بعد آخرت میں محشر میں طے کرنا ہے. لیکن گزرنا سب نے ایک راستے سے ہے، اور وہ ایک راستہ کیا ہے؟ روح کو پاکیزہ کرنے کا راستہ. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی عارف ہے، جیسے کہ ان عرفا جن کا ہم نے تذکرہ کیا مسلسل ان چند ایام کے اندر، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا، یا مثال کے طور پر ان کے استاد مرزا حسین قلی حمدانی ان کے شاگردوں کا، یا مثال کے طور پر زندوں میں آغا بہجت کا اور ان جیسے لوگوں کا. ان لوگوں نے ایک راستہ طے کیا ہے، انہوں نے انسانیت سے کافی پہلے اس راستے کو طے کر لیا ہے عام انسانوں سے. مثلا عام انسان اس دنیا کے اندر اس راستے میں نہیں چل پائے، تزکیہ نفس کے راستے کے اندر کافی حد تک ناکامی سے دوچار ہو گئے. یہ لوگ برزخ میں جائیں گے، ہم اور آپ جیسے لوگ برزخ کے اندر جائیں گے، برزخ میں جائیں گے، پھر لاکھ مصیبتیں اور لاکھوں سال گزار کر وہ راستہ طے کریں گے جو ان لوگوں نے محنت مشقت کر کے 20-25 سال میں طے کر لیا، 50-60 سال میں طے کر لیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور راستہ ہوگا ہمارے لیے. علماء کے لیے یہ راستہ ہے، کم علم کے لیے وہ راستہ ہے، جاہل کے لیے کوئی اور راستہ ہے. یہ راستہ سب کا ایک ہی راستہ ہے. لہذا مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں حالات میں ان کی زندگیوں کے اوپر غور کریں تو جیسے کہ اشارہ ہوا رجب علی خیاط، عارف بزرگوار رجب علی خیاط جن کی کتاب پھر اس نے خدا کو پا لیا. رجب علی خیاط نے اس دنیا میں ایک راستہ طے کیا ہے. وہ اہل علم نہیں تھے، ظاہری طور پر پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن تفسیر کا درس دیتے تھے، علماء ان کے درس میں شرکت کرتے تھے. اب یہ بنیاد نہ بن جائے ان پیر فقیروں کو جن کے پاس نہ شریعت ہے نہ طریقت ہے، کچھ نہیں ہے، اور اول فول بولتے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ علماء سب سر جھکائے ہمارے سامنے، اور اس کے بعد نمائش بھی ہے، اظہار بھی ہے، جادو کرتب دکھا رہے ہیں لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے. یہ عرفان نہیں ہے، یہ جادوگری ہے. یہ ہندوؤں کے یہاں بھی مل جاتی ہے. پھر یا مثال کے طور پر کوئی واقعہ سنانے لگتا ہے کہ وہ فلاں ایک مولوی نے کسی سے کہا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس نے کہا کہ آؤ گھی کے کڑھائی کے اندر میں کھڑا ہو جاتا ہوں علی کا نام لے کر، تم کھڑے ہو گے یا نہیں کھڑے ہو گے. اصل نہیں معلوم ہم لوگوں کو ہندو کون کون سے کمال کر کے دکھا دیتے ہیں. یہ کوئی کمال ہوا؟ ہندوؤں سے جا کے پوچھیے وہ کیا کیا کمال کر کے دکھاتے ہیں. اس کے بعد کیا مثلا ہندو مت صحیح ہو جائے گا کیا؟ یہ جو جسمانی ظاہری
اب میں اس کو کمال نہیں کہنا چاہیے، یہ جادو اور کرتب ہے. اصل بندگی خدا ہے، اللہ کی بندگی جو اہل بیت نے سکھائی ہے. کبھی دیکھا اہل بیت اطہار علیہ السلام شریعت خدا کے مقابلے میں کوئی جادو دکھائے نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی ایسا کوئی کام کر کے دکھائے اس کے بعد لوگوں سے کہتے کہ ہماری طرف آؤ، شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ اہل بیت نے نہیں کیا یہ کام. تو ان کے مثال کے طور پر یہ لوگ شاگرد سے تو زیادہ نہیں ہے نا، اگر کچھ ہوں بھی تو یہ شاگرد سے زیادہ نہیں. تو جب اہل بیت نے خود یہ کام نہیں کیا تو یہ بے اصطلاح ان کے شاگرد بھی اگر ہوتے تو یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ در حقیقت دھوکے سے دو چار ہو رہے ہیں. کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے کوئی مارکا مار لیا ہے. اور مثلا انہی رجب علی خیاط کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا، یہ عرفا کو جا کے تذکر دیتے تھے. جادوگروں کو نہیں، عرفا کو جا کے تذکر دیتے تھے. ان کا کام خدا نے گویا اس طرح سے رکھا تھا کہ عرفا کے پاس جا کر نشاندہی کرتے تھے تمہاری غلطی کیا ہے. تو وہ ان کا ایک شاگرد کہنے لگے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب کسی پہاڑی کے اوپر گئے، گویا بے شہربانوں کا جس پہاڑی کے اوپر مقبرہ ہے اس پہاڑی پہ کوئی عارف رہتے تھے. وہ گئے ان کے پاس، طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کے پاس پہنچے. کہنے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو آج کل یہاں پر؟ کہنے لگے کہ میں کمالات حاصل کر رہا ہوں. کہنے لگے کیا کیا تم نے؟ انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور رجب علی صاحب کے سامنے یوں پتھر اٹھا کر یوں کیا اور اس کو ناشپاتی بنا دیا. کہا یہ دیکھو. انہوں نے ناشپاتی ہاتھ میں لی، اس کو کہا یہ تو سب جادو ہے، یہ کہہ کے پھر اس کو پتھر کر دیا. تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ یہ تمہارا کمال ہے کوئی؟ تم چند چیزوں کی ماہیت تبدیل کر کے سمجھ رہے ہو تم نے کوئی کمال حاصل کیا ہے. اب اس طرح وہ بیچارہ پیر فقیر ہے کہ وہ سمجھتا ہے اگر گھی کی کڑھائی مجھے جو ہے نقصان نہیں پہنچا رہی تو میں نے کوئی کمال مار لیا. کمال نہیں مارا ہے، تم نے جادو سیکھ لیا ہے. نفس کے اوپر کنٹرول جو بھی کرے گا جادو سیکھ لے گا، لیکن نفس پہ کنٹرول جادو کے لیے نہیں سیکھا جاتا ہے. نفس پہ کنٹرول کیا جاتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے. اس میدان میں کیا کیا ہے اور جو اگر کیا بھی ہوگا تو کوئی بولے گا نہیں. کوئی دیوانہ ہے کہ اپنے کمالات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ ریاکاری پھر اور کسے کہتے ہیں. بس راستہ سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے. چاہے کوئی جاہل ہے ظاہری طور پر کم علم ہے اس کو بھی ایک ہی راستے پہ چلنا ہے، عالم ہے اس کو بھی اسی راستے پہ چلنا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے اس نے بھی اسی راستے پہ چلنا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا راستہ. قرآن کریم 11 قسموں کے بعد اگر فرماتا ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے دولت مندوں کے لیے ایک اور کامیابی کا راستہ ہے، علماء کے لیے ایک اور کامیابی کا راستہ ہے، جاہلوں کے لیے ایک اور کامیابی کا راستہ ہے. نہیں، سب کے لیے صرف ایک راستہ ہے، تزکیہ نفس، اور کچھ نہیں ہے یہاں پر. لہٰذا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں نے 50 مسجدیں بنوائی میری کامیابی یہی ہے، نہیں، یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے. اگر یہ آپ کی کامیابی ہوگی تو تزکیہ نفس کے اندر ریفلیکٹ ہوگی، اور اگر وہاں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ ابھی تک آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہے، ابھی تک کچھ حاصل نہیں کیا ہے. ابھی برزخ میں جاؤ گے پھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا، زیرو سے، جہاں سے یہاں سے شروع کرنا تھا. بہتر یہ کہ وہاں پہ شروع کرنے کے بجائے یہاں سے شروع کرو. بار بار عرض کروں گا جو برزخ میں بغیر تزکیہ نفس کے پہنچے گا وہاں پر لاکھوں سال گزار کے پھر تزکیہ نفس کرنا ہے. یہ ایک طے شدہ راستہ ہے جو سب نے طے کرنا ہے. یہاں طے کرنا ہے 50-60 سال میں یا وہاں طے کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجیے. چند جملات دعائے عرفہ کے بیان ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم اس آخری حصے میں پہنچے تھے جہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے لگتا ہے کہ سید الشہداء نے خاص لوگوں کے لیے کچھ جملات ارشاد فرمائے. اچھا، یہ امکان بھی ہے کہ سید الشہداء نے ایک سال دعائے عرفہ کا وہ پہلا والا حصہ پڑھا ہو اور دوسرے سال پورا والا حصہ پڑھا ہو. تو جن راویوں نے پہلے والا حصہ نقل کیا وہ دوسرا والا حصہ اس سال میں نہ ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کر پائے. بہرحال دوسرا حصہ سید ابن طاؤس نے، جیسے کہ روایت کے اندر بیان ہوا، انہوں نے بیان کیا تھا. فرمایا الہی هذا ذلی ظاہر بین یدیک وهذا حالی لا یخفى علیک منک اطلب الوصول الیک وبک استدل علیک فاہدنی بنورک الیک واقمنی بصدق العبودیت بین یدیک. ترجمہ اس طرح سے ہے، اے خدایا یہ میری پستی ہے جو تیرے آگے آیا ہے، یہ میری پستی ہے جو تیرے آگے آیا ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. اب یہ سب جملات پہلے عرض ہو چکے ہیں، چونکہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان جملات کو سن کر کہیں گے سید الشہداء کیوں یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس کے اوپر تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ سید الشہداء کیا دیکھ کر ایسے جملات ارشاد فرما رہے ہیں. یہ میری بری حالت ہے جو تجھ سے پوشیدہ نہیں، میں تیری بارگاہ پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں. دلیل کہتے ہیں رہنما کو.
مثلا اگر آپ کسی راستے کے اوپر جا رہے ہیں، کسی مثلا شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سائن بورڈز آتے ہیں جو بتاتے ہیں اب کتنی دور ہے، اب کس سمت ہے، مڑنا ہے نہیں مڑنا ہے، اس کو ہم عربی میں دلیل کہہ سکتے ہیں کہ یہ رہنما ہے۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ کون سکھائے گا؟ سوائے خدا کی کوئی سکھا نہیں سکتا، خدا ہی ہے جو بتائے گا کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ اس نے وہ راستہ پہنچنے کا نبی اکرم و اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں کہنا چاہ رہا ان کو سکھایا ہے، گویا دور نہیں تھے کہ ان کو سکھایا گیا کہ پھر وہ پہنچے وہاں پر، گویا وہ پہلے سے ہی حاضر تھے اس مقام کے اوپر، اور دنیا میں آ کر اپنے امتحان کو دیا اور ثابت کیا کہ ہم پہلے سے حاضر تھے۔ بس سید الشہداء اگر فرماتے ہیں خدایا میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دلیل بن نہیں سکتا۔ فاہدنی بنورک الیک، بس اپنے نور سے مجھے اپنی طرف رہنمائی فرما، خدا کا نور ہے جو اس کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ وَأَقِمْنِي بِصِدْقِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ، اب ذرا دیکھیے گا سید الشہداء اس مقام کے اوپر، اس کے بعد فرماتے ہیں خدایا اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر برقرار کر دے۔ عبودیت یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ اصطلاح ہے جو کمال کا راز ہے، بندگی۔ جو لوگ چند کرتب دکھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم بندگی کے قید سے آزاد ہو گئے، ہم شریعت کے قید سے آزاد ہو گئے، وہ ان جملات کو کیا کریں گے؟ سید الشہداء کہہ رہے ہیں خدایا مجھے اپنی بندگی کے اندر، سچی بندگی کے اندر قرار دے دے، یہ راستہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے بہت سارے درس ہیں، وہ یہ کہ ہم سید الشہداء کا نام لینے والے، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لینے والے، خدا کی بندگی کے علاوہ کس راستے کو اختیار کیے ہیں؟ اگر بندگی و خدا پہ نہیں چل رہے، اگر چل رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر چل رہے ہوتے ہمارا صرف ایک طریقہ ہوتا، ہمارے اندر اختلاف ہی نہیں ہوتا، اصلا ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زیادہ مثلا امام خمینی بار بار کہتے تھے، یا کئی جگہ پہ انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کو ایک چھت کے نیچے رکھ دو، کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے۔ ہم 2 آدمی ایک چھت کے نیچے ہوں، 2 رائے ہوں گی ہمارے پاس، کیوں؟ ہم اللہ کے بندے ہونے کے باوجود بندگی پر نہیں سوچتے، اپنے نفس کے ذریعے سوچتے ہیں، اپنی مرضی سے سوچتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنی مرضی پر دوسروں کو بھی چلانا چاہتے ہیں، نتیجہ اختلاف ہوتا ہے۔ اگر سب صرف خدا کی بندگی پہ سوچیں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم اپنی قوم کی حالت دیکھتے ہیں، پہلی مجلس میں ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے عرض کیا کہ ہماری مشکلات اس وقت کیا بن رہی ہیں، اس کا بنیادی حل یہیں پر قرار پائے گا۔ پورے پاکستان میں اگر 2.5 کروڑ شیعہ ہیں اور 2.5 کروڑ شیعہ خدا کی بندگی سے نکل کر اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو ان کی طاقت 2.5 انسانوں کے برابر بھی نہیں ہے، پھر یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، ان میں سے اگر 2,500 بھی اللہ کی بندگی پر چل نکلے، پھر ان کی طاقت ہے، پھر اس کی کئی گنا طاقت ہے۔ خدا تعالی مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے 200 بھی اگر ہوئے تو تم 2,000 کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہو، 10 گنا کا تم مقابلہ کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں تمہارے لیے۔ کیوں؟ تم بندگی پہ چل رہے ہو۔ ہم لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بتائی ہوئے تعلیمات کے اوپر چلنا شروع کریں۔ اگر ہم اس ملک کے اندر مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہمارے پاس وقت کتنا بچا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مثلا وہ جو زمانے کی بڑی تبدیلی ہونے والی، اس تبدیلی کے اندر وقت کتنا باقی ہے، کہ آیا ہم اور کچھ سوچیں کہ ہم کچھ اور کرنا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے۔ ظاہراً اب وقت بس اس بات کا ہے کہ فیصلہ کریں اور اپنی زندگی کے اندر فوری تبدیلی لانا شروع کریں۔ وہ خدا کی حجتیں پوری ہو گئی ہیں۔ آج سے اگر 10 سال پہلے ہم سے کوئی کہتا کہ مثلا امریکہ والے امام حسین کا نام جانتے ہیں، تو ہم کہتے کہ کتنا مبلغ چاہیے ہوں گے کہ امریکہ جائیں اور عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ بتائیں امام حسین کا نام کیا ہے۔ آج پوری دنیا سید الشہداء کے روضے پر اپنے کیمراز گاڑے ہوئے بیٹھی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی سید الشہداء کے روضے مبارک کو۔ ہم نے نہیں کیا، خدا نے خود سے کر دیا۔ خدا کی حجت آج پوری دنیا کے اوپر، مولا امیر المومنین سید الشہداء کا نام دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے۔ جو ذرا سا خبریں دیکھنے والا ہے، جو تھوڑا بہت اخبار سے مطالعہ کرنے والا ہے، وہ فوراً جانتا ہے حسین کس کا نام ہے، علی کس کا نام ہے۔ پوری دنیا سید الشہداء کے روضے کو دیکھ رہی ہے۔ ابھی مثال کے طور پر آج سے 10 سال پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ تمہارے گھر کی کیبل کے اوپر کربلا سے ڈائریکٹ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی، تو میں کہتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ جاتے تھے، مثلا وہ پاکستان میں کوئی سروس ٹی وی کی آتی تھی، اس سے بات کرتے تھے کہ بھائی ایک ایرانی چینل دکھا دو، تو وہ مصیبتیں کرتا تھا، نخرے دکھاتا تھا، نہیں ہم نہیں دکھائیں گے، اس سے کہتے تھے پیسہ بھی لے لو، پھر بھی نہیں دکھاتا تھا۔ اس کے بعد
بھی کسی نے پچھلے سال بتایا کہ وہ کوئی سروس تھی مثلا پلٹن کی لفٹن ڈیفنس وغیرہ کی طرف، اس نے بڑی مشکل سے کوئی ایرانی چینل دکھانا شروع کیا. آج اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کیبل کے اوپر لائیو کربلا کا چینل ڈائریکٹ دکھایا جا رہا ہے. کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ خدا کی حجت پوری ہو رہی ہے. ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ دیکھو سید الشہداء کے روضے پہ رش دیکھو، آنے والوں کی عقیدت دیکھو کس طریقے سے آ رہے ہیں، سب پر حجت پوری ہو رہی ہے. اب اگر یہ حجتیں اتنی تیزی سے پوری ہو رہی ہیں تو صرف کافروں پہ پوری نہیں ہو رہی، میرے اور آپ پر بھی پوری ہو رہی ہیں. یہ حجتیں ہمارے اوپر بھی پوری ہو رہی ہیں کہ اپنی نفسانیات کی زندگی سے باہر آ جاؤ اور جو اللہ کی بندگی کا راستہ اہل بیت نے بیان کیا تھا اس کے اوپر اب چلنا شروع کر دو. کب تک اپنی نفسانیات پہ چلو گے؟ اور نفسانیات پہ چل چل کر جتنی سزا ہم اٹھا رہے ہیں اس سے بھی ہوشیار نہیں ہو رہے، تو بس خدا کے پاس اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اور سزا دے گا. کیا یہ چاہتے ہیں ہم؟ جب بھی کوئی خدا کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے دو میں سے ایک راستے میں مبتلا ہوتا ہے. یا تو اس کے اندر کوئی بھلائی ہوتی ہے تو خدا اور مصیبت میں ڈالتا ہے. اگر کوئی خدا کی نشانیوں کا انکار کرے تو خدا دو میں سے ایک راستے کا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. اگر اس میں کوئی بھلائی ہو تو خدا اور مصیبت میں ڈالتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے. قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے ہم نے قوم کے اوپر مصیبت بھیجی، قوم کو سختی میں ڈالا، شاید یتضرعوا، شاید کچھ گریہ وزاری کریں، شاید ہمارے حضور گڑ گڑا بیٹھیں کچھ تو ہم انہیں بخش دیں. یہ اس کے لیے جس کے اندر کوئی بھلائی ہو. اور اگر کوئی بھلائی نہ بچے تو خدا کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر قسم کی مال و دولت، ہر قسم کی ظاہری نعمت دروازے کھول دیتے ہیں اس کے. لو، یہ چاہتے تھے نا لو. اس کے بعد فرماتا ہے کہ اچانک ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں فاخذناہم بغتۃ، اچانک ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں فاذا ھم مبصرون، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا. فرماتا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر جس قوم نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کو جڑ سے اکھڑ کے پھینک دیتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین، تعریف تو خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو ہم کون دو میں سے کس مقدر کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم آئے خدا نے متعلق کی نشانیوں کے در حقیقت ظاہری طور پر کہنے والے کہ ہم ماننے والے ہیں لیکن انکار کرنے والے ہیں. یہ ہم لوگوں کی زندگی شاہد ہے، ہم لوگ کے طریقہ کار شاہد ہیں. جس چیز کو صریح گناہ سمجھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ہوتا دیکھتے ہیں اور بعض تو اس کے اوپر فخر بھی کرنا ہے. شب غم ہے، شاید انسان سوچتا ہے شب غم کے اندر نہ بولیں یہ تمام باتیں، لیکن کب، کیوں نہ بولیں، کیا کریں؟ سید الشہداء کے ماننے والوں کے گھروں سے میوزکس کی آوازیں آ رہی ہیں، سید الشہداء کے ماننے والوں کے گھروں سے فحشاء کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، سید الشہداء کے ماننے والے غلط مال کما رہے ہیں، سید الشہداء کے ماننے والے مال و دولت کا اظہار کر رہے ہیں. گرچہ سید الشہداء کے بہت سارے ماننے والے ان میں سے کوئی کام نہیں کر رہے اور تقویٰ پرہیزگاری دکھا رہے ہیں. ایک وہ دنیا بسی ہوئی ہے جو سید الشہداء کے نام پر قربانیاں دے رہی ہے، ان کے دشمنوں سے ٹکرا رہی ہے، روزانہ 200 قربانیاں دے رہی ہے. ایک یہ سید الشہداء کے ماننے والوں کی قوم ہے جس کو اپنی نفس پرستی سے فرصت نہیں مل رہی ہے. یہ کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ دو میں سے ایک مقدر کا انتظار کر رہی ہے، یا اور پسے جانے کا یا کفر کے ساتھ عیاشی کرنے کا. دو میں سے ایک مقدر ہے اس کے سامنے. تیسرا راستہ یہ کہ ہوشیار ہو جائے، اللہ کی نشانیوں کو قبول کر لے، اس کے راستے پہ چلنا شروع کر دے. الہی علمنی من علمک المخزون وسرنی بسترک المصون، الہی سکھا دے مجھے اپنے پوشیدہ علوم میں سے اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت فرما. علمنی من علمک المخزون، کل عرض ہوا کہ خدا نے متعال کے علم کو سیکھنے کے لیے کتابیں وسیلہ ہیں، صرف اصل علم حاصل کرنے کا راستہ اس پاکیزگی کے اندر ہے. جو جتنا پاکیزگی حاصل کرے گا، چاہے جاہل بھی ہوا تو وہ علوم کو حاصل کرے گا پاکیزگی کے حساب سے. گرچہ اس کا مطلب ظاہر کتابوں سے تعلقات توڑنا نہیں ہے کہ یہ خود وسیلہ ہیں، ان کے ذریعے انسان آگے بڑھتا. وَسُنِّ بِسِتْرِكَ الْمَصُونِ، الہی اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر. خدا نے متعال کا سب سے اچھا پردہ جس سے میری حفاظت ہو وہ کون سا پردہ ہو سکتا ہے؟ ایک وہ انسان ہے جو خدا نے متعال کے دیے ہوئے حیا کے پردے کی حفاظت کرتا ہے. خدا اس کی بہترین حفاظت کرتا ہے. خدا کا دیا ہوا حیا کا پردہ کیا ہے؟ خدا نے متعال نے مجھے اور آپ کو اپنی ستر کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو آشکار نہیں کرتا. ہم گناہ کرتے ہیں، خدا ہمیں رسوا نہیں کرتا. ہم جانتے ہیں اگر ہمارے اور آپ کے اعمال لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے تو ہم میں سے کوئی باعزت نہیں ہے. پھر ہم سب ذلیل ہیں ایک دوسرے کے سامنے. یہ اس کے ستر ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ وہ خدا کا حیا کا پردہ ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کو
بہت زیادہ اپنی نظر میں رکھنا چاہیے کہ خدا نے اگر مجھے رسوائی سے بچایا ہوا ہے تو میں خدا کے سامنے بے حیائی نہ دکھاؤں تو خدا کے سامنے کیوں؟ اگر کبھی ایک ایسا موقع آ گیا کہ خدا نے مجھے رسوا کرنا شروع کر دیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا میرے لیے۔ اور محشر اور برزخ اس رسوائی کی بدترین جگہ ہے کہ اگر یہاں خدا نے متعلق کا نظام ایسا نظام ہے کہ وہ ساتھ رہے، حتیٰ کافروں کے بھی اعمال کے لیے ساتھ رہے، لیکن برزخ پھر ایسا نہیں ہے۔ برزخ کاشف ہے، کشف کرنے والی جگہ ہے۔ محشر پھر چھپانے والی جگہ نہیں ہے، محشر کشف ہونے والی جگہ ہے۔ یہاں چند رشتہ داروں اور اعزاء اور اقربا کے سامنے ست رہے، لیکن جب برزخ اور محشر کے اندر پہنچیں گے تو وہاں خلائق کے سامنے کشف ہے، وہاں کوئی چھپنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ تمہارا گناہ 10 آدمیوں کے سامنے کھول کے بیان کیا جائے یا 6 ارب انسانوں کے سامنے، تو انسان کہے گا کہ ٹھیک ہے 10 آدمیوں کے سامنے بیان ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہ دنیا ہے، قلیل انسان، اور وہ برزخ ہے، محشر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم حققنی بحقائق اہل القرب واسلک بی مسلک اہل الجذب۔ خدایا مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہرور فرما اور ان کی راہ پر ڈال دے جو تیری طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ 2 اصطلاح استعمال کیے ہیں، اہل قرب، اہل جذب۔ اور عرفا یہ 2 مقامات بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر معنوی ترقی میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے، عرض کیا تھا کہ کم از کم معنوی کمال کا حصول اس سے ہے، حلال واجب کو انجام دیتا ہے اور حرام کو ترک کر دیتا ہے، یہ کم از کم جگہ ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتا ہے، مکروہات کو ترک کر دیتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتا ہے، فکر کو پاکیزہ کر دیتا ہے، فکر کے اندر گناہ نہیں آنے دیتا، فکر کو ہمیشہ ذکر کے اندر مشغول رکھتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتا ہے، اپنی فکر سے غیر خدا کو نکال دیتا ہے، صرف خدا کے لیے سوچتا ہے، صرف خدا کے لیے کرتا ہے۔ مثلا اس سے آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے میں خدا کے علاوہ ہوں ہی نہیں، جو کچھ ہے بس خدا ہے، اپنا انکار کر دیتا ہے۔ اور آگے بڑھتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا منازل بیان کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ایک کتاب کے اندر کچھ لیٹرز لکھے تھے جو علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف نے اپنے کسی شاگرد کو ایک لیٹر لکھا، تو اس کے اندر شاگرد نے جو اپنی حالت بیان کی وہ خط نہیں آیا، صرف جواب آیا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا فلاں فلاں، اس کی تعریف تمجید میں 2 جملے لکھے۔ اس کے بعد فرمایا جو تم نے حالت بیان کی ہے اس کو ہم جذب کہتے ہیں، مبارک ہو تم مقام جذب کے اوپر فائز ہو گئے ہو۔ یہ وہ جذب اور قرب امام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ یہ وہ دوڑ تھی جس میں ہمیں جانا تھا، ہم مادیات کی دوڑ میں چلے گئے۔ یہ وہ راستہ تھا جس کے اوپر ہم نے چلنا تھا، قرب، جذب اور پتہ نہیں کون کون سے راستے جن کے ہم نام سے بھی آگاہ نہیں ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا کمال ہے، اور یہ وہ طے شدہ راستہ ہے جس پر ہم نے خواہ نہ خواہ، چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں چلنا ہے۔ اس دنیا میں اپنے ارادے اختیار کے ساتھ، کم وقت میں کم مشقت کے ساتھ، اور اس دنیا میں خدا کے ارادے پر انتہائی سختی کے ساتھ بہت لمبی مدت کے اندر۔ یہ 2 راستے ہیں، یعنی چلنا اسی پر ہے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ حققنی بحقائق اہل القرب، اہل قرب کیا حقیقتیں جان لیتے ہیں یہ خدا ہی جانتا ہے، یا وہ جانتے ہوں گے جو قرب پہ فائز ہیں۔ واسلک بھی مسلک اہل الجذب، ان کی راہ پر ڈال دے جو اہل جذب میں۔ اہل جذب کو کیا ملتا ہے؟ ایک بات طے شدہ ہے، جو لذت ان کو ملتی ہے اس کا کوئی تصور دنیا کی لذتوں والے نہیں کر سکتے، اس کا کوئی تصور دنیا کی لذتوں والے نہیں کر سکتے، کم از کم ان لوگوں کے بیانات سے یہ ظاہر ہے۔ کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو دیکھتے ہیں مادہ پرستی کے اندر مبتلا ہے تو یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کاش خدا ایک لحظہ اس کو وہ لذت دے دیتا جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ کبھی مادہ پرستی نہیں دکھاتا، ہمیشہ کے لیے دنیا سے دور ہو جاتا، کبھی اس طرف نہیں جاتا۔ کیوں گیا ہوا ہے؟ یہ بیچارہ وہ پیاسا ہے جس کو نہیں پتا کہ اس کی پیاس بجھنی کیسے ہے، تو یہ دولت سے بجھا رہا ہے، یہ شہرت اور طاقت سے بجھا رہا ہے، یہ لذتوں اور خواہشات کی پیروی کر کے بجھا رہا ہے۔ اس کی پیاس، اصلی پیاس جو خدا نے اس کی فطرت میں رکھی ہے وہ اس کے ذریعے سے رکھی ہے جو اہل بیت نے بیان کیا ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، اس تزکیہ نفس کے ذریعے سے۔ کیوں میں اور آپ مضطرب رہتے ہیں ہمیشہ؟ کیوں انسانوں کی زندگی میں سکون نہیں آتا؟ حتیٰ وہ جو دنیا کی بہترین نعمتوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اندر پرسکون نہیں ہو پاتے۔ خدا نے خلق نہیں کیا اس کو کہ جانوروں کی طرح کھائے پیے چرے اور زندگی گزارے، خدا نے اس کو خلق کیا کہ کمالات کو حاصل کرے۔
الہی اغننی بتدبیرک لی ان تدبیری و باختیارک ان اختیاری. اب یہ ایک ایک جملہ ایسا ہے جس کے اوپر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. فرماتے ہیں اے خدا اپنی تدبیر اور پسند کے ذریعے میری تدبیر اور پسند سے بے نیاز کر دے. کیا جملہ ہوا؟ اپنی تدبیر اور پسند کے ذریعے میری تدبیر اور پسند سے بے نیاز کر دے. کیا مطلب؟ یعنی خدایا میں تجھ پر سب کچھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں تدبیر نہیں کروں گا، تو میرے لیے تدبیر کر دے. میں پسند نہیں کروں گا، تو میرے لیے پسند کر دے. لہذا سید الشہداء نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا روایات کے مطابق، رضن بقضائک، اے خدایا تیرے حکم پہ راضی ہوں. اپنی تدبیر ختم کر دی، خدا کی تدبیر کو سامنے لے آئے. خدا جو تو لے آئے سامنے وہی اچھا ہے، میری کوئی پسند نہیں ہے، میری کوئی تدبیر نہیں، جو تو چاہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی عقل استعمال کرنا بند کر دوں، لیکن جو خدا لائے اس کے اوپر تسلیم ہوتا چلا جاؤں. جس شعور کو خدا نے دیا اس کو استعمال کروں، شریعت دی خدا نے اس کو استعمال کروں گا، اس کے اندر رہتے ہوئے جو خدا لے آئے اس کے اوپر راضی ہوں، شہرت ہو یا غربت ہو. وَأَوْقِفْنِي عَلَى مَرَاكِرِ اضْطِرَارِي، اور اے خدایا پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ دے. الہی اخرجنی من ذل نفسی وطہرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمسی. اے میرے معبود مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال لے اور مجھے شرک اور شک سے پاک کر دے. اب کوئی کہے یہاں پہ شک اور شرک کی گنجائش کیا رہ گئی تھی؟ یہاں شرک کا مطلب دو خدا ماننا نہیں ہے جو ہم لوگوں کا شرک ہے. یہ ہم لوگوں کا شرک ہے کہ مثال کے طور پر کوئی دو خدا مان لے تو ہم کہتے ہیں مثلا ہندو مشرک ہیں اگر وہ مشرک ہوں کہ وہ دو خداؤں کو مانتے ہیں. بظاہر وہ بھی شاید دو خداؤں کو نہیں مانتے، دو علامتوں کو مانتے ہوں گے. تو اگر کوئی دو خداؤں کو ماننے مشرک ہے، یہ ہمارا شرک ہے. یہ جو جس مقام پہ شرک کی بات کر رہے ہیں وہ شرک یہ ہے کہ وہ مثلا کوئی کہے خدایا مجھے بخش دے، کہیں گے یہ بھی شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ کہ تم کہہ رہے ہو خدا کچھ اور ہے میں کچھ اور ہوں، میں ہوں کون؟ وہ اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا فی الحال، اور نہ ہمارے بس کا، لہٰذا اس کی گفتگو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شک اور شرک اس مطلب میں نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پر کہ پھر ہم کہیں امام نے آخر میں جا کر یہ بات کیوں کہی، یہ کچھ اور ہے. اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی اس میں دیکھنا ہے تو آیت اللہ خمینی کی 40 حدیث کو دیکھے کہ جب وہ کمالات بیان کرتے ہیں، تقویٰ بیان کرتے ہیں، تو تقویٰ کی حدود کیا بیان کرتے ہیں. مثلا انبیاء کا تقویٰ کیا وہی ہے جو میرے اور آپ کا تقویٰ ہے؟ وہ تقویٰ جو ہمارے اور آپ کا ہے وہ تو بالکل جسے کہتے ہیں ایک بڑی لمبی سیڑھی کا پہلا قدم ہوا. ان کا تقویٰ تو کچھ اور ہوا. پھر فانصرنی وعلیک اتوکل، بس خدا میری مدد کر. وعلیک اتوکل فلا تکلنی وایاک اسأل فلا تخیبنی وفی فضلک ارغب فلا تحرمنی. میں چند جملات کا انتخاب کرتا ہوں تاکہ محدود وقت کے اندر اس کو ہم اختتام پذیر کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آگے جا کے ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں الہی ان القضاء والقدر یمنینی وان الہوى بوسائق الشہوۃ اسرنی. اے میرے خدا قضاء و قدر مجھے آرزومند بناتی ہے اور خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے. بس تو میرا مددگار بن جا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اور بابصیرت ہو جاؤں اور مجھے فضل سے بے نیاز کر دے، اپنے فضل سے بے نیاز کر دے. حتی استغنی بک عن طلبی، تاکہ تیرے ذریعے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں. جملہ عرض ہوا تھا پہلے بھی کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے خدایا مجھے اتنا دے دے کہ پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. اہل بیت یہ نہیں مانگتے. بی بی بے نیاز ترین ہستی کائنات کی ہے لیکن گھر میں کچھ ہے، اس فخر کے ساتھ بے نیاز ہیں، اس نہ ہونے کے اوپر بے نیاز ہیں. یہ وہ بے نیازی ہے جو وہ مانگتے ہیں، نہ چیزوں کی بے نیازی بلکہ حاجت کی بے نیازی کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پھر ان چیزوں کی. وہ اس بے نیازی کو مانگ رہے ہیں. بے نیاز دل ہے. ایک آدمی کروڑوں اربوں کو رکھے اپنے پاس، اس کے بعد کہ میں بے نیاز ہوں، یہ بے نیاز نہیں ہے، یہ اتنا ہی محتاج ہے، یہ اتنا ہی فقیر ہے. بے نیاز وہ ہے جس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ رہے، ہاں چاہے فقیر ہو چاہے امیر ہو، تو وہ بے نیازی کہلائے گی. فرمایا خدایا مجھے بے نیاز کر، حتی استغنی بک عن طلبی، میں تیرے ذریعے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں. اب امام نے کیا فرمایا؟
ہم نے ایک درجہ بے نیازی کا چیز آ جائے تو میں بے نیاز ہو جاؤں، دوسرا درجہ کہا میں خدا سے مانگتا ہوں اس لیے سب سے بے نیاز ہوں۔ مولا فرما رہے نہیں خدایا مجھے اتنا یقین دے دے کہ میں حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں، مانگنے سے بھی بے نیاز ہو جاؤں، نہیں مانگوں پھر مانگنے سے بے نیاز ہو جاؤں۔ انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، اے خدایا تو ہی وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا ہے۔ یہ نور کی شعائیں ہمیں نہیں چاہیے۔ انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیاء، تو نے اپنے اولیاء کے دلوں کو نور سے روشن کر دیا ہے، یہ روشنائی ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ کون سے اولیاء ہیں جن کے دلوں کو روشن کیا ہے؟ اور کیوں ہم اپنی دنیا کے اندر اس کو ہدف نہیں بناتے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں؟ حتی عرفوکا، انہوں نے پہچان لیا تجھے، ووحدوکا، تجھے ایک مان لیا۔ اب ذرا اگلا جملہ دیکھیے، انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، اور تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا ہے۔ تیرے دوستوں کے دلوں میں غیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے دل میں غیر خدا کتنے بسے ہوئے ہیں، کیوں ہمیں لطف نہیں آتا؟ کیوں ہم باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے راستے پہ چلنے میں اتنے سست ہیں؟ دلوں کے اندر خدا کم، غیر خدا کثیر۔ اور غیر خدا کا مطلب وہ نہیں ہے جس کی خدا نے محبت کا حکم دیا، وہ تو پھر خدا ہے۔ پھر وہ جس کو خدا نے محبت کا حکم نہیں دیا وہ بسا ہوا ہے، یا اس نے جتنی محبت کا حکم نہیں دیا اس سے زیادہ محبت لے کے بسے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ایک جملہ، کہتے ہیں کہ دل، قلب انسان کا، محبتیں، اس کے جذبات صرف خدا کے لیے ہیں، باقی سب غصب ہے، باقی سب غاصب ہے۔ دل میں جگہ صرف خدا کے لیے، وہ خدا اور جس کا خدا نے حکم دیا کہ اس کی محبت ہو، رسول، اہل بیت، یہ وہ ہے جو خدا ہے، باقی سب غیر خدا غاصب ہیں۔ جب تک وہ غاصب ہیں اس دل میں خدا کی محبت نہیں اترے گی۔ ہمیں پہلے اس غیر خدا سے نجات دلانی پڑے، حاصل کرنی پڑے گی۔ اس کا راستہ یہی تزکیہ نفس کا راستہ ہے، جس کے اوپر چلنے میں ہم اپنے آپ کو کمزور پا رہے ہیں۔ وَأَنْتَ الَّذِي أَزَلْتَ الْأَغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِكَ، تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا۔ حَتَّى لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ، تو وہ تیرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَلْجَؤُوا إِلَىٰ غَيْرِكَ، اور تیرے سوا کسی کی پناہ نہیں مانگتے۔ أَنْتَ الْمُونِسُ لَهُمْ، تو نے انت المونس لہم حیث اوحشتہم العوالم، اور جب زمانہ ان کو پریشان کرتا ہے تو ان کا ہمدم ہوتا ہے۔ اس جملے کو سید الشہداء کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ جس کو کربلا کی زمین نے پریشان کیا ہے اور خدا اس کا مونس ہے۔ انت المونس لہم حیث اوحشتہم العوالم، پوری دنیا ان کو پریشان کرتی ہے تو ان کا ہمدم ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہمدم ہوتا ہے کہ اس کی یاد میں غرق ہوتے ہیں۔ پھر نہ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کے شاگردوں کو دیکھیں۔ حجر ابن عدی جب ان کو لے جایا گیا ایک جگہ کے اوپر، معاویہ امیر شام کی فوج نے گھیر لیا اور مارکے کے بعد ایک جگہ پہ پھنسا لیا، تو ان سے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ کہا اجازت دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی بہت خضوع و خشوع کے ساتھ۔ سامنے والوں نے کہا بہت لمبی نماز پڑھی۔ آخر میں خدا سے کہا خدایا میں نے اپنی زندگی میں اس سے چھوٹی نماز تو جانتا ہے نہیں پڑھی تھی، اور یہ میں نے اس لیے جلدی کی ہے کہ کہیں بدبخت یہ لوگ نہ سمجھیں کہ میں موت کے خوف سے نماز کو طولا نہیں کر رہا ہوں۔ میں تیری طرف آنے کے لیے عاشق ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تیری طرف آنے میں۔ ان کے دل مطمئن ہیں، تلواریں ان کے خلاف شمشیریں کھچی ہوئی ہیں، نیزے رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر ان کے سر لٹکنے ہیں، لیکن ان کے دل مطمئن ہیں۔ ان سب کچھ خدا کے لیے لے کے بیٹھے تھے۔ انت الذی ہدیتہم حیث استبانت لہم المعالم، اس کے بعد فرمایا ماذا وجد من فقدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، وما الذی فقد من وجدک، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا۔ یہ جملہ ہم لوگ صرف لفظ جانتے ہیں اس کا، ہم لوگ معنی نہیں جانتے ہیں اس کے۔ ہمارے پاس سے دنیا کی کوئی ذرا سی چیز نکل آتی ہے، ہمارے دل کے اوپر حسرتیں آ جاتی ہیں۔ ہم اللہ کی کوئی عبادت بھی کرتے ہیں تو حسرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی جوان نے یہ طے کر لیا آج کہ وہ میوزک نہیں سنے، تو مثال کے طور پر اس کے دل میں ایک حسرت رہتی ہے، دوسرے سنتے ہیں اور میں نہیں سنتا۔ ہم مثال کے طور پر کوئی پیسہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس حسرت کے ساتھ دیتے ہیں کہ دیکھو یار دوسرے تو پیسے سے عیاشی کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ خدا کی اطاعت پر بھی ہمارے دل میں غیر خدا کی حسرت ہے،
وہ پاکیزگی کہاں ہے جو یہ جملوں کے اندر ہے؟ ماذا وجد من فقد، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ لقد خاب من رضی دونک بدلا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا۔ آج اگر کوئی دولت کو پسند کرنے لگا، کوئی شہرت کو پسند کرنے لگا خدا کے سوا، سید الشہداء کیا فرمان ہے؟ 100% ناکام۔ اس کی زندگی ناکامی کی زندگی ہے۔ ہم ناکامی اور کامیابی کہیں اور نہیں دیکھ رہے، ہماری ناکامی اور کامیابی کا معیار کیا بنا پھر؟ سید الشہداء فرما رہے ہیں لقد خواب، عربی اعتبار سے اگر اس کے اوپر کوئی تاکید کرے تو بہت تاکید کرنی پڑے گی کہ یقیناً وہ ناکام ہو گیا جو تیرے سوا کسی اور کو چاہنے لگا۔ وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغَى عَنْكَ مُتَحَوِّلًا، اور وہ گھاٹے میں پڑا، بڑے گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ ایک وہ آدمی ہے جو صبح اٹھنے کا عہد کرتا ہے کہ میں صبح کو اٹھوں گا، نہیں اٹھ پاتا، یہ سرکش نہیں ہے، یہ گناہ گار ہے، باغی نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ ایک دفعہ انسان سوچتا ہی نہیں کہ مجھے صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے کہ اہمیت ہی نہیں دے رہا خدا نے متعال کے حکم کو، یہ بغاوت کہلائے گی۔ اگر کوئی بغاوت کر رہا ہے، پھر سید الشہداء کیا فرمانے؟ لقد خسر من بغى عنك متحولا، وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ کیف یرجا سواک وانت ما قطعت الاحسان وکیف یطلب من غیرک وانت ما بدلت عادت الامتنان۔ آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں 2-4 جملے اور عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، بس یہ اختتام پذیر، تاکہ یہ چند جملات جو آخر میں جا کر لگتا ہے بالکل عروج پر پہنچ رہا ہے معاملہ، اس کو میں اور آپ دیکھتے چلیں۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ جملہ دیکھیے کس مقام کی بات ہو رہی ہے۔ یا من اذاق احباءہ حلاوۃ المعانسہ فقاموا بین یدیہ متملقین، اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے، پس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں رات کو اٹھوں یا رب 300 دفعہ کہوں؟ کیوں میرا دل نہیں چاہتا؟ کیوں میرا دل نہیں چاہتا میں راتوں کو اٹھوں اور اٹھ کہوں گا العاف العاف العاف؟ مجھ سے کیوں نہیں نکلتا یہ؟ خدا نے کچھ لوگوں کو یہ مٹھاس دے دی ہے، وہ اس کے حضور کھڑے رہتے ہیں، پھر فریاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو پکارتے ہیں اپنے خدا کو۔ ہم کیوں محروم رہ گئے؟ ہم میں کیوں نہیں ہے؟ خدا نے کچھ لوگوں کو چکھا دیا ہے۔ فرمائے مولا نے یا من ازاق، اے وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے، ہم نے کیوں نہیں چکھی یہ مٹھاس؟ کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ فقاموا بین یدی متملقین، پس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہوتے ہیں۔ یا من البس اولیاءہ ملابس ہیبتہ فقاموا بین یدیہ مستغفرین، اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بخششیں مانگتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ان کا احترام ہوتا ہے، وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ذلیل کہتے ہیں۔ خود سید الشہداء کی طرح، خود امیر المومنین کی طرح لوگوں کے سامنے ہیبت تھی مولا امیر المومنین کی، اور جب وہ شب کو کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کی یاد میں گڑ گڑاتے تھے اور ایسے خدا کے حضور پکارتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا تھا جیسے کوئی بہت ہی انسان اپنے آپ کو خاضع و خاشع کیے ہوئے۔ کیوں ایسا تھا؟ انہوں نے لذت چکھی تھی نا، یہ لذت ہم نے کیوں نہیں چکھی؟ اپنے مادیات میں غرق ہونے کی وجہ سے، اپنی چھوٹی چھوٹی مادی لذتوں کو قربان نہ کرنے کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں خدا کے سامنے اپنی چلانے کی وجہ سے، اپنی نفس پرستی کی وجہ سے۔ اگر ہم اپنی اس نفس پرستی کو کنٹرول کر لیتے، خدا کے بندے بن جاتے، تو خدا تو یہ محبت چکھانا چاہتا تھا ہمیں، وہ کیوں ہم سے دور کرتا؟ انت الذاکر قبل الذاکرین، انت البادی بالاحسان قبل توجہ العابدین۔ الہی اطلبنی برحمتک حتی اصل الیک، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور پہنچ سکوں۔ وجذبنی بمنک حتی اقبل علیک، اے خدایا مجھے اپنی طرف جذب کر لے تاکہ میں تیری طرف آ سکوں۔
میں نہیں بڑھ پاؤں گا خدایا. ایک مرحلہ ایسا ہے جس کے بعد کوئی بندہ آگے نہیں جا سکتا ہے, صرف خدا بلائے تو جائے گا. ہر جگہ ایسی ہے, لیکن کچھ مقامات عارفانہ ایسے ہیں جہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, صرف خدا بلائے گا تو جائے گا. معراج ہے گویا کہ وہاں پہ کوئی پر نہیں مار سکتا. فرمایا کہ خداوندہ تو مجھے بلا لے. ایک اور جملہ اس میں دیکھیے گا, انت الجواد بالعطا قبل طلب الطالبین, تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے. ہم نے نہیں مانگا ہو تو اضافہ کرتا ہے. اب دیکھیے جملہ کیا ارشاد فرمایا, انت الوہاب ثم لما وہبت لنا من المستقرضین. الہی تو پہلے دینے والا ہے, پھر اس میں سے بطور قرض مانگنے والا ہے. پہلے دیتا ہے پھر کہتا ہے مجھے قرض دے دو. زندگی کس کی ہے؟ خدا کی ہے. کہتا ہے میری راہ میں قربان کر دو. خدا ہے تیری تو ہے, میری کہاں ہے؟ اور میں نادان اتنا جاہل ہوں کہ جب خدا مجھ سے مانگتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نہیں دوں گا. پہلے مال دیتا ہے, کہتا ہے مجھے اس میں سے قرض دے دو. کون ہے جو خدا کو قرض دے گا؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اے خدا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو نہیں تو دیا ہے, اب مجھ سے کہاں قرض مانگ رہا ہے؟ اور میں وہ احمق ہوں جو خدا سے کہتا ہوں میں نے کمایا ہے. یہ قارونیت یہ ہے. بھول گئے نا کہ خدا نے دیا تھا. دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہو گیا, انت الوہاب تو پہلے دینے والا ہے. اچھا یہ میں بتا دوں, خدا مال نہیں مانگے گا, خدا جان مانگے گا. اگر مانگے گا خدا جان مانگے گا. ہم جو مال کے مرحلے میں رکے ہوئے ہیں, نہیں معلوم جان کے مرحلے میں کیا ہے. قرآن کریم ایک جگہ پہ کہتا ہے اگر ہم مال مانگنے میں تم سے شدت کرتے نا, تم پھر بھی بخل دکھا دیتے, کیونکہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت ہے. کتنا کم مانگا اس نے کہا ضرورتیں نکال دو, سب کچھ نکال دو, اس کے بعد جو بچے اس میں سے 20% دے دو. اب میں نے کہا نہیں میرا ہے, یہ تو جاہل ہے نا. انت الوہاب تو دینے والا ہے, پھر اس میں سے قرض مانگنے والا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا الہی کیف اخیب وانت عملی. الہی میں کیسے نا امید ہو جاؤں جبکہ تو میری آرزو ہے. ام کیف احان وعلیک متکلی, اور کیسے پست ہو جاؤں جبکہ میرا بھروسہ تجھ پر ہے. الہی کیف استعز وفی الذلۃ ارکضتنی. الہی میں کیسے عزت کا دعویٰ کروں جبکہ تو نے مجھے ذلت کے ساتھ یاد کیا ہے. تو نے کہا ہے کہ انسان بہت پست ہے, میں کیسے عزت کا دعویٰ کر دوں. اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیے گا, سید الشہداء بہت عجیب, آخر میں آ کے بہت ہی عجیب ہو گیا یہ تو. الہی کیف استعز, میں کیسے عزت کا دعویٰ کروں. وفی الذلۃ ارکضتنی, اور تو نے پستی میں مجھے ذکر کیا. ام کیف لا استعز, اور کیوں عزت کا دعویٰ نہ کروں. والیک نسبتنی, جبکہ تو نے مجھے اپنے سے نسبت دی ہے. اگر یہ دیکھوں کہ تو نے مجھے کہا ہے کہ انسان بہت پست ہمت ہے تو میں عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن جب ایک دفعہ یہ دیکھتا ہوں کہ تو نے کہا میں نے اسے خلق کیا ہے, تو اب میرے لیے فخر بن جاتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کو خدا نے خلق کیا ہے. کیف استعز وفی الذلۃ ارکضتنی ام کیف لا استعز والیک نسبتنی. الہی کیف لا افتقر وانت الذی فی الفقراء اقمتنی. اے خدایا میں فقیر کیوں نہ بنوں جبکہ تو نے مجھے فقیروں کی صف میں کھڑا کیا. ام کیف افتقر وانت الذی بجودک اغنیتنی. اور میں کیوں فقیر بنوں جبکہ تو مجھے اپنی عطا سے بے نیاز کر رہا ہے. میں فقیر ہوں چونکہ تو نے مجھے فقیر خلق کیا ہے, اور میں بے نیاز ہوں چونکہ جس کو تو عطا کر دے پھر وہ کہاں فقیر رہتا ہے. دونوں طرف سے. انت الذی لا الہ غیرک, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تعرفت لکل شیء فما جہلک شیء, تو نے ہر چیز کو پہچان کرایا, اب کوئی چیز نہیں ہے جو تجھے نہ پہچانتی ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے, یہ پہچانتا ہے. یہ مائک پہچانتا ہوگا. امام فرمانے تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کروا دی ہے, سب جانتے ہیں. ہم جاہل ہیں جو نہیں جانتے.
یہ زمین، آسمان، ستارے، سیارے، مٹی، خاک، کنکر، سب خدا کو جانتے ہیں، سب خدا کی حمد کرتے ہیں۔ ہم اس کائنات کے وہ نادر جاہل ہیں جو خدا کے ذکر سے گریز کر رہے ہیں۔ ہم ہیں صرف، اور کوئی نہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے خدا کی حمد نہ کرے۔ آخری جملات عرض کر دوں، بہت زحمت ہوئی آپ کے لیے۔ انت الظاہر لکل شیء یا من استوى برحمانیتہ صار العرش غیبا فی ذاتہ، محقت الآثار بالآثار ومحوت الاغیار بمحیطات افلاک الانوار۔ اب میں صرف ترجمہ کروں گا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ لفظ کے ترجمے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم یہ کیا لکھا ہے یہاں پر۔ اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں چھپا ہوا ہے، تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں سے نابود کر دیا۔ کچھ نہیں معلوم کیا ہوا، یہ جملے ہم نے پڑھے، ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ مجھے تو واللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، شاید اور پڑھتا تو کچھ سمجھ میں آ جاتا، ورنہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، کچھ نہیں معلوم یہ کیا فرمایا۔ کون سے نور ہیں، کون سا عرش ہے، کون سے غیر ہیں جن کو اپنی نورانیت سے محو کر دیا ہے، ہمارے بس کی کیا بات۔ یا من احتجب فی سرادقات عرش، اے وہ جو اپنے عرش کی چلمنوں میں پنہاں ہے، ان تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں پاتی۔ یا من تجلی بکمال بہائہ، اے وہ جو اپنے نور کامل کا جلوہ دکھا چکا ہے، فتحققت عظمتہ الاستواء، تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہے۔ کیف تخفی وانت الظاہر، کیسے تو پیشیدہ ہے جبکہ تو ظاہر ہے۔ ام کیف تغیب وانت الرقیب الحاضر، اور تو نگہبان و حاضر ہے۔ انت علی کل شیء قدیر والحمد للہ وحدہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ذہن محترم، یہ دعا عرفہ ہے زندگی کے لیے، راستہ بیان کرنے کے لیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ظاہر ایسی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اپنی تمام تر جہالت کے ساتھ کہ یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں اصلا، لیکن ہے ہم ہی لوگوں کے لیے، ہے ہم سب کے لیے۔ راستہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہم مصنوعیات میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مصنوعی زندگی سے نکال لیجیے۔ آپ سید الشہداء کے در پہ آئے نا، کیا مانگیں گے یہاں سے؟ آج کی رات کوئی آئے گا، کسی زری پہ جائے گا، کسی علم پہ جائے گا، مانگے گا میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دیں، میری نوکری کٹ گئی ہے، نوکری لگوا دیں، میرا کاروبار ڈوب رہا ہے، مجھے کاروبار دلا دیں۔ یہ مانگنے کا تھا۔ کسی کا کاروبار بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے مولا کے فضل و کرم سے ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، ان کا فضل و کرم یہاں پہ تھا۔ مصنوعیات ہیں، دھوکہ دے رہے اپنے آپ۔ انہوں نے اغیار کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، آپ کے لیے نہیں رکھی ہیں۔ آپ کے لیے محبتیں رکھی ہیں، آپ کے لیے نورانیت رکھی ہے، آپ کے لیے راتوں کی تاریکوں میں کھڑے ہو کر خدا متعال کی یاد رکھی ہے۔ انہوں نے جو شاگرد بنائے انہوں نے دنیا کو کمانے کے طریقے نہیں سکھائے، وہ بنی امیہ اور بنی عباس کا کام تھا جو کرتے تھے۔ ان کے کسی ماننے والے نے، کسی شاگرد نے لوہے کو سونے بنا کر اپنی طاقت نہیں دکھائی، جبکہ شاید ہر ایک کے پاس یہ کمال آسانی سے میسر تھا، کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ کبھی ان کے ماننے والے ان کے پاس جا کے کہتے تھے مولا ہمیں کچھ دے دیں، کہتے تھے نہیں ہے۔ پھر وہ اصرار کرتا تھا تو جا کے معجزہ دکھا دیا کرتے تھے، زمین کو چھیدتے تھے، اس کے اندر سونے کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، کہتے تھے یہ دیکھو یہ ہے ہمارے پاس۔ مادہ چاہتے ہو، دیکھو مادیات کتنی ہے ہمارے پاس، یہ دینے کا نہیں ہے، تمہیں دینے کا نہیں ہے، یہ دوسروں کو دینے کا ہے۔ آپ تمہیں دینے کے لیے کیا ہے؟ تم عشق مانگو، نورانیت مانگو، وہ دینے کے لیے۔ کیوں؟ یہ مادیات ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا شیعہ کی بڑائی ہے کہ شیعہ کے پاس دولت ہے، بہت احمق ہے اس کا مطلب۔ یہ کوئی بڑائی نہیں ہے۔ ہم اصلی بڑائی کیا تھی؟ شیعہ عبادت گزار ہو، شیعہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا، یہ بڑائی تھی۔ اس بڑائی کو حاصل کیجیے، ان کی ذات پہ اعتماد کیجیے، نقل اتارنے کے لیے کیجیے، عبادتوں پہ تاکید کریں۔ اور یہ تمام جو آپ کے سامنے وسائل ہیں، عبادت ہے، مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت ہے، ان تمام کو استعمال کیجیے ایک راستے کی طرف بڑھنے کے لیے، سید الشہداء کے راستے کی طرف۔ قربانیاں دیجیے، قربانیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سید الشہداء کی قربانی دیکھیے، یہ قربانی کیوں دی گئی ہے؟
کیوں سید الشہداء نے یہ کام کیا؟ اس زمانے میں بہت سارے لوگ آ کے سید الشہداء سے سوال کرتے تھے، کہتے تھے کہ امام حسین کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ ان میں کچھ کم علم بھی تھے، کچھ دشمن بھی تھے، کچھ دوست بھی تھے، بڑے چاہنے والے بھی تھے۔ سید الشہداء سے آ کے پوچھتے تھے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو حسب مراتب جواب دیتے تھے۔ حقیقت یہ سید الشہداء نے راز فاش نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اس زمانے کے کسی جملے کے اندر مجھے سید الشہداء کے یہ راز نظر نہیں آیا کہ سید الشہداء نے کسی کے سامنے راز فاش کیا۔ اگر کوئی بہت امانت دار تھا، یعنی کوئی ایسا تھا جو بات سمجھنے والا تھا، تو وہ اس سے کہتے تھے اس میں کچھ راز ہے، میں بتا نہیں سکتا، بس یہ کہتے تھے۔ مثلا عبداللہ بن عباس جیسے سے کہتے تھے اس میں کچھ راز ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ کبھی کوئی ایسا چاہنے والا نزدیک آتا تھا جس کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اس سے کہتے تھے مجھے رسول خدا نے حکم دیا ہے، بس۔ باقی لوگوں سے مختلف باتیں کرتے تھے ان کی حسب عقل، ان کی عقل کے مطابق، باقی راز کسی کو نہیں بتایا کیا راز ہے، کیا ہونا ہے۔ لیکن اب 1400 سال کے بعد کچھ تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ سید الشہداء نے کیا راز دکھا دیا۔ آج دنیا دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی دور ہیں کربلا سے؟ کتنے ہزار کلومیٹر دور ہیں ہم لوگ۔ کربلا سے جسمانی طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہے، کربلا سے شاید بہت سارے لوگوں کا نسلاً بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، زبان کے طور پہ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھیں آج لوگوں کی حالت کیا ہے۔ ابھی آج کی رات کل کا دن، لیکن لوگوں کے دلوں میں عشق کیوں ہے؟ کس نام پر آئے یہاں پر؟ کیا کرنے کے لیے آئے؟ یہ دنیا بھی مانگیں گے، سارے کام کریں گے، لیکن دل میں ایک جذبہ لے کر آئے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ سید الشہداء کا غم منانے آئے، سید الشہداء کے نام پر آئے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کہ ان لوگوں کو وہ لے کر آیا ہے، ان کو صرف حسین لے کر آیا ہے، کوئی نہیں لا سکتا۔ ہم تو کم ہیں، ابھی کربلا کی زمین پہ دیکھیے گا، کل شاید 35-40 لاکھ لوگ جمع ہوں گے وہاں پر۔ کس کے نام پر آئے؟ ہم تو ہفتوں پیدل چلے ہیں، پیدل چلے ہیں، سختیوں کو برداشت کیا ہے، نا امنی کو جھیلا ہے، بم دھماکے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، ایک ندا ہے، یا حسین یا حسین۔ حسین کے نام پر عشق ہے، حسین کے نام پر زندگی ہے۔ اچھا کوئی ان سے پوچھے ملنا کیا ہے؟ نہیں، ملنا کچھ نہیں ہے، بس حسین ہے، حسین۔ یہ حسین کی طاقت ہے۔ اگر کسی اور سے پوچھے، کسی اہل عشق سے پوچھے بھئی حسین کے ساتھ کیا ہے، تو شاید کہے گا حسین کے ساتھ ان کی ماں ہے، بس۔ کسی سے پوچھے کیا کر رہے آئے ہو، کہے گا ان کی والدہ کو پرزہ دینے آیا ہو، سیدہ کو پرزہ دینے آیا ہو۔ سید الشہداء کا معاملہ اس طرح سے ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا معاملہ ایسا ہے، سید سجاد علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے۔ لوگوں سے پوچھے، کوئی دیکھے سید سجاد نے کیا جھیلا ہے، سید سجاد نے کیا اٹھایا ہے، اپنے آپ سے پوچھے۔ اب روایتیں دیکھیں، روایتوں کے اندر ہے کہ جب یزید نے بلایا، کہا سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب یہ پوچھا کہ ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، کوئی خواہش ہے؟ بولا سید سجاد نے کہا میرے باپ کے کچھ تبرکات ٹوٹے گئے، تبرکات واپس کرو۔ کہتے کیا تبرکات میں لوٹا ہے؟ کہا میری جد ماجدہ کی چادر ہے۔ اسے تبرکات کیوں دے صاحب؟ پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے امام حسین، میں سیدہ کا وارث ہوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں، دیکھو تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ ایک موقع ہوا، یزید نے جمع کیا، جب امام سجاد نے کہا ہمارے تبرکات واپس کرو، تو اس لعین نے ایک جملہ کہا سید سجاد تبرکات سے دستبردار ہو جاؤ، میں اتنا مال دینے کو تیار ہوں۔ وہاں بی بی ام کلثوم کا ایک مکالمہ لکھا ہے، بی بی ام کلثوم نے کہا خدا تجھے غارت کرے، تو نے ہمارے خیموں میں آگ لگائی، اب ہمیں مال دے رہا ہے، تو نے علی اکبر کو مارا، اب ہمیں مال دیتا ہے، تو نے ہمارے لاشیں
کمال کیے تو ہمیں بازاروں میں لایا؟ تو کس چیز کے بدلے کیا دے رہا ہے تو جانتا ہے؟ خدا یزید کے لیے نہیں تھا یہ معرکہ، یہ یزید تو مر کھپ گیا، وہ تو ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ یہ معرکہ کس کے لیے تھا؟ یہ اس کے لیے تھا جو بچے کے کٹے ہوئے گردن کو دیکھ کے رونا چاہتے ہیں، ان کے لیے تھا۔ یہ دنیا کے آزاد انسانوں کے لیے تھا، یہ ان انسانوں کے لیے تھا جن کے دلوں کے اندر غم کی گنجائش ہے، ان تمام کو پکارا جا رہا ہے، ان تمام کو بلایا جا رہا ہے۔ بس 2 روایتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ سوچتا ہوں مرثیہ اس وقت اس شب میں سید سجاد علیہ السلام کو مولا کی عظمت کی خاطر، مولا کی مصیبت کی خاطر، مولا سید سجاد کی عظمت کے لیے ہمارے سامنے روایتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر چند روایتوں سے شروع کریں، میں کہوں گا تحمل سے سماعت فرمائیے۔ مثلا ایک روایت شروع ہوتی ہے کہاں پر؟ جہاں پر عاشور کا وہ آخری لمحہ آ رہا ہے، سید سجاد علیہ السلام خیمے کے اندر ہیں، سید سجاد سے پرسے کے لیے آ رہے ہیں، آخری الوداع کے لیے آ رہے ہیں۔ امام سجاد ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بابا ہماری جنگ کا کیا ہوا؟ نہیں کہ سید سجاد بے ہوش تھے، لیکن ایسے غافل نہیں تھے نعوذ باللہ تعالی، جانتے تھے باہر جنگ ہو رہی ہے، جانتے تھے باہر معرکہ ہو رہا ہے، تو اپنے بابا سے کہا بابا ہماری جنگ کا کیا ہوا؟ بس جملہ فرمایا اے سید سجاد سب ختم ہو گئے، اب میں بچا ہوں اور تم بچے ہو، اب کچھ نہیں ہے، اب میں بچا ہوں اب تم بچے ہو۔ سید سجاد کا ایک جملہ موجود ہے، فرمایا پھوپھی اماں میری شمشیر لا کر دیجئے، مجھے امام وقت کا دفاع کرنا ہے، مجھے اپنے والد کا دفاع کرنا ہے۔ اب جملات شاید لفظ میں نہیں ہیں، اب جملات حال میں ہیں۔ سید شہداء نے کیا کہا ہوگا؟ سید سجاد